اب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ چند لوگ اسے اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے افراد پہ تنقید کی ہے. یا افراد کو، اب افراد کی جہاں جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کی عسکری قیادت کی بات ہو رہی ہے، آپ افراد کو ادارے سے علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ از اٹ پریکٹیکلی پاسبل؟ آپ کو بھی لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ منیب، اٹس اے میٹر آف اوپینین. ظاہر سی بات ہے ایک میرا اوپینین یا آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ہمیں مثال کے طور پر کوئی بھی انسٹیٹیوشن لے لیں، چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کے رول پر اعتراض ہے اور ہم اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ جی ہم پورے الیکشن کمیشن پر کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر جسٹس ثاقب نثار پر ہمیں شدید اختلاف تھا اور ہم نے برہملا اظہار بھی کیا، اور بہت سے لوگوں نے، اور میں آپ کو یاد دلا دوں، میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ، شہریار افریدی بیٹھے ہیں، افتخار چودھری سٹنگ چیف جسٹس تھے، اور عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو شرم آنی چاہیے جو انہوں نے 2013 کے الیکشن میں رول ادا کیا جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے، یہ جسٹس رمدے کے حوالے سے جو بات کی تھی. اور انہوں نے انفیکٹ عمران خان نے تو گائیڈنگ پرنسپل سیٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا بہاولپور میں 2013 کے الیکشن کے بعد، 2014 مئی میں میرا خیال ہے بہاولپور میں، جب انہوں نے ایک بریگیڈیئر کو نیم کیا تھا ایم آئی کے، تو وہ آئی ایم شیور شہریار افریدی بھی یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب عمران خان کا یہ تو نہیں تھا کہ پورے ادارے کو وہ بلیم کر رہے ہیں. سو جب ہم اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یا مریم نواز نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے، تو وائی اٹ بیکمز این ایشو کہ جی کیا ہم ادارے کو الگ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. آل تھرو ہر ہسٹری، اور میں تو چونکہ ہم پی ٹی آئی از اے میجر پولیٹیکل پارٹی اور آج کل سٹنگ حکومت ہے اور عمران خان پرائم منسٹر ہیں، تو عمران خان نے تو بارہا یہ کہا ہے، لیکن کبھی یہ سوال کی بوچھاڑ کبھی نہیں کی گئی کسی سے کہ ان کو بیک فٹ پر ڈال کے یہ پوچھا جائے کہ جی آپ نے جب افتخار چودھری کا نام لیا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پورا جوڈیشری خراب ہے. آئی ایم شیور ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مطلب تو یہ نہیں ہے، لیکن ہم سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کسی ایک اچھا زبیر صاحب، سارے ادارے بہت محترم ہیں، یہ بات آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ظاہری بات ہے سینسٹیوٹی ہر ادارے کی اپنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سینٹیمنٹ ایموشن ہر کسی کے جڑے ہوتے ہیں، تمام پاکستانیوں کے. اور میں الاؤ می ٹو سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں موجود ہیں بشمول پاکستان کی سویلین قیادت کے، پولیٹیکل پارٹیز کے، سب محب وطن ہیں. لیکن جب کسی فرد پر، چاہے وہ ایک ادارے کا سربراہ ہو، اس ادارے کے کسی ذیلی ادارے کا سربراہ ہو، اس کی نیم کالنگ کی جائے گی، تو کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا درست ہے کہ اس ادارے کے اندر، اس کے رینک اینڈ فائل کے اندر موجود تمام لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں یار یہ ان کے کردار پر بات ہو رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ڈو یو تھنک اٹ میکس سینس؟ میں اگر آپ کے آفس آؤں نا منیب، اور میں آپ کو کہوں کہ ذرا کلپس نکالیں، مثال کے اوپر جنرل پرویز مشرف 2007 نومبر تک آرمی چیف تھے. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی چھوڑا گیا تھا کسی لحاظ سے بھی تنقید کا نشانہ بنانے. تنقید کا کیا، اتنی بھرپور تنقید کا جس کا کوئی میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہم نے دیکھا تھا. تو جنرل پرویز مشرف کو تو بوچھاڑ کیا جاتا تھا. اسی طرح سے جب ہم کوئی 90s کی سیاست کی، افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا 1980s کی، اور ہم اس وقت کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو ہم یہ اعتراف شاید کر رہے ہیں، میں اور آپ، کہ ہم آج ڈرتے ہیں لیکن پچھلا ہم جا کے بڑے آرام سے اس پر تنقید کر سکیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم کسی کو غیر محب وطن، تو پی ایم ایل این تو کبھی کسی کو غیر محب وطن کہتی ہی نہیں ہے. ہم اوپینین اپنا رکھتے ہیں، ہم پولیٹیکل ڈفرینسز کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کہا بیانیہ نواز شریف کا بیانیہ صرف سولین بالادستی ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ٹھیک ہے، میں اس پہ زبیر صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں اس پہ آتا ہوں سر، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں. آپ نے پرویز مشرف صاحب کا حوالہ دیا، وہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم تھا، وہ بات آپ کی درست ہے. پرویز مشرف صاحب کی پاپولیرٹی یا ان کے اوپر سوالوں کی بوچھاڑ، تنقید، وہ اپنے لوئسٹ اسٹیپ کے اوپر تھے، ٹھیک ٹھاک تنقید ہوئی، وٹ ایور ہی ڈیڈ، میرا نہیں خیال اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے یا اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے. بس یار افریدی صاحب، عمران خان صاحب کی بات اب زبیر صاحب نے خود کر دی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے انہوں نے تو
جو لفظ تھا عمران خان صاحب نے 2013 میں کہا, انہوں نے کہا جی عدلیہ کا رویہ بڑا شرمناک تھا, جس کے اوپر پھر افتخار چودھری صاحب نے انہیں بلا لیا اور پھر عمران خان صاحب ہیڈ ٹو ایکسپلین ہمسیلف. بٹ زبیر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپینین کا بات ہے, میں یا کسی اور, یا آپ اوبیسلی گورنمنٹ میں ہیں, آپ ان کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو اور طریقے سے دیکھیں گے, لیکن ان کا مقصد یا ان کی قیادت کا, ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کی تضحیک کی جائے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہی کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ منیب. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک پاکستانی, ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان, چاہے کسی ملک کا باشندہ کیوں نہ ہو, اور پھر سب کے لیے ایک ہے, اور وہ کیا ہے کہ کسی بھی ریاست کے حوالے سے ریاستی ادارے جو پروفیشنل فورس ہوتی ہے, آپ اس کے کسی بھی لیول کے آفیسر کو, اور پھر جو آرمی چیف, ڈی جی آئی, ٹاپ ٹیئر ہے نا, ٹاپ ٹیئر جو کہ کی ڈیسیجن میکر ہے, ان کے باہر لگتے ہیں تو ان کی ٹیم پلیئرز ان سے کوسچن پوچھتی ہے, دے آر اکاؤنٹیبل, ان سے پوچھا جاتا ہے. اب پاکستان نے جو وار آن ٹیرر میں 1979 آنورڈ جو بھی رول ہے پاکستان کا, افواج پاکستان کا, وہ پاکستان کی بنیاد, پاکستان کا فخر اور غرور ہے. اب پرائم منسٹر نواز شریف جو بھی سابقہ 1980 سے جو سیاست شروع کی, جدھر سے آئے اور جہاں پہ اب موجود ہیں, تو ہمارے اور قوم کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ ڈان لیگز کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں, اب آتا ہوں گجرانوالہ پی ڈی ایم کا جلسہ. ان حالات میں جب پاکستان اور ہندوستان سرجیکل سٹرائک, پلوامہ, اور پھر کشمیر کے حوالے سے 35A 370, ان حالات میں ایسی سٹیٹمنٹ آنا, پھر بلوچستان سے آزاد بلوچستان, اور یہ پی ڈی ایم, یہ فضل الرحمان, یہ سارے کی سٹیک ہولڈرز ہیں. پھر اس سے بڑھ کر انگلستان میں بیٹھ کے کہ یہ جو میزائل ہے جو پاکستان میں, اس کو ہم نے وہاں سے اٹھایا, یہ امریکی نژاد میزائل ہے اور اس پہ پھر ہم نے کام کیا. اس کے باوجود نوئنگلی کے فیٹف میں گرے لسٹ میں پاکستان ہے. آپ ایک ڈسپلن فورس کے حوالے سے ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو ہم صرف انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ اصول کی بات کریں, وہ کہتے ہیں ہم سویلین بالادستی چاہتے ہیں اور اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سول سپریمیسی کون نہیں چاہتا؟ ابھی ریسنٹلی جو ان کیمرا نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوئی ہے, یہی تو بات ہے کہ جب اندر میٹنگز ہوتی ہیں, جب کشمیر کے میپ کے حوالے سے تمام اپوزیشن کو بلایا, افغانستان کے حوالے سے بلایا, ویزاوی ہندوستان کے حوالے سے, یا اوور آل جو بھی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اور نیبرنگ جتنے بھی کی ایشوز ہیں, اس کے حوالے سے ان کا اندر بیانیہ کچھ ہوتا ہے, باہر کچھ ہوتا ہے. آج بنت کشمیر کہا گیا, کشمیر کی بیٹی, تو جب لاہور جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں آرائی ہوں, پھر جب انڈین پنجاب میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پنجابی ہیں, یہاں کی کہتے ہیں کشمیری ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو آج کشمیر میں جا کے فوج کی قربانیاں یاد آئی ہیں؟ قربانی تو فوج کے خون میں رچی بسی ہے. زبیر بھائی کے بزرگ فوج میں تھے, میرا آدھا سے زیادہ خاندان, میں خود 85 لانگ کوٹ GC24. ٹھیک ہے جی, میں آج یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ڈسپلن فورس کے کی سٹیک ہولڈر کو آپ چیلنج کرتے ہیں, جو ہائرارکی, جو کہ اگر وہ ستون ہلتا ہے تو نیچے تمام سسٹم کولیپس کرتا ہے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں جی الیکشن رگ ہوا اور اس لیے ہم تنقید کرتے ہیں, الیکشن مینیپولیٹڈ تھا 2018 کا, اس لیے میجورٹی 2 دفعہ آپ کو ملی, ریفارمز کیوں نہیں کیے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ اتنی سیریس سینئر لیول اور کی پوسٹ پہ رہ چکے ہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے بھائی شہباز شریف وہ بھی چیف منسٹر یہاں پہ رہ چکے ہیں. میرا ایک سوال ہے پرائم منسٹر, چیف منسٹر, دونوں بھائیوں کے لیے اور ان کی تمام پارٹی کے لیے, کہ اگر 30-35 سال کی سیاست میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرنا اور اس کے بارے میں پرسپشن کے حوالے سے کوئی چیز چھیڑنا, یہ کتنا بڑا ایک پولیٹیکل نہیں, ایک سیاسی بلنڈر ہے جو کہ قوموں کے حوالے سے قوموں کی پستی کا ذمہ ہے. دیکھیے جو آرگومنٹ, ہم یہ میٹر آف اوپینین ہے نا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا, جو بات
اگر مریم نواز شریف یہ کہتی ہیں کہ اداروں کو بھی میاں نواز شریف کے بیانیے پر آنا ہوگا, اور اگر بیانیہ یہ ہے کہ سویلین بالادستی ہونی چاہیے, آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, there is no problem with that, right? دیکھیں میری بات سنیں, بیانیہ ضرور دیں, بیانیہ ایکسیپٹیبل سب کے لیے ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس فورن منسٹر نہ ہو, جب ہندوستان آپ جائیں آل پارٹی ضروریت کانفرنس کو میٹنگز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, پھر جب موفا منسٹری آف فورن افیئرز کے سیکٹری کو آپ میٹنگز میں نہ بٹھانے دیں اور آپ خود اکیلے میں بات کریں, تو آپ کا بیانیہ کیسے تقویت؟ بیانیہ تو تقویت تب پکڑتا ہے جب اپوزیشن کو, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس ملے اور ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, ان کو کنونس کریں, لاجیکلی پروو کریں. اگر آپ کہیں کہ میرا بیانیہ صحیح ہے اور اس بیانیے کی آڑ میں فیٹف میں بھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی, پاکستان پہ سینکشن ایمبارگوز لگیں, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ ایک ڈسپلن انسٹیٹیوشن پاکستان کی بیس لائن ہے آرمی, اس کے حوالے سے آپ کہیں کہ آپ ان کے آرڈرز ہی نہ مانیں, which sort of message is this? نہیں, اچھا یہ جو بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا اپنی جگہ موجود ہے. I'm sure زبیر صاحب will have an answer to this.